یہ امتحانات کڑے کون کون سے امتحان ہیں جن سے انسان گزرتا ہے، جس کا میں نے کہا ہے کامل مرقع ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کی۔ سب سے پہلا انسان کا امتحان جو ہے اس کے عقل کا، شعور کا، اس کے فہم کا، اس کی فطرت کا، اس کی جبلت کا، وہ کیا ہے؟ اس دنیا میں آنکھیں کھولنے کے بعد اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے یا نہیں؟ اللہ کو پہچانتے کہ نہیں؟ میرا خالق کون؟ میرا مالک کون؟ میرا پیدا کرنے والا کون؟ کون میرا محبوب ہے؟ کون میرا مقصود ہے؟ کون میرا مطلوب ہے؟ کون میرا حاکم ہے؟ کون میرا آقا ہے؟ کون ہے قانون دینے والا؟ کون ہے ہدایت دینے والا؟ یہ پہچان لینا عقل و فطرت کا پہلا امتحان ہے جس سے انسان گزرتا ہے۔ اور ظاہر بات یہ امتحان جتنا کسی ماحول میں گمراہی، شرک، کفر کے تہ برتہ اندھیرے ہوں گے اتنا ہی امتحان سخت ہوگا۔ آپ مسلمانوں کے ماحول میں رہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، مسلمان بھی اب دنیا پرست بن گئے ہیں یا جو بھی آپ کہیں، حقیقی مسلمان تو دیکھنے کو نہیں ملتا، پھر بھی بہرحال اسلام تو ہے نا یہاں، کسی نہ کسی دیکھو تو چیز کو تو اللہ یاد آ جاتا ہے، کبھی نہ کبھی تو کسی کی بات ہی دل میں اتر جاتی ہے، کوئی اللہ کا بندہ جو ہے خلوص و اخلاص سے کہتا ہے بات اور وہ آپ کو دل میں اتر جاتی۔ آپ ایسے معاشرے کا تصور کیجیے جہاں سرے سے ہدایت ہے ہی نہیں، کفر ہی کفر ہے، شرک ہی شرک ہے، باطل ہی باطل ہے، اس میں ایک شخص آنکھ کھولے اور پھر وہاں وہ خالق حقیقی کو پہچان لے، یہ ہے سب سے بڑی کامیابی۔ آپ کو معلوم ہے قرآن مجید میں سورہ انعام میں پورا قصہ بیان ہوا ہے، جس ماحول میں کہ حضرت ابراہیم نے آنکھ کھولی ہے وہ ماحول کون سا ہے؟ ہر طرح کا شرک وہاں پر انتہائی درجے میں موجود ہے، سورج اور چاند اور ستاروں کی پرستش، بتوں کی پرستش، اور سیاسی شرک۔ بادشاہ کہتا تھا میں خدا ہوں، نمرود جو دعویٰ تھا فرعون کا وہی اس کا تھا، کہیں سے کوئی توحید، کوئی اللہ کی بات، کوئی نیکی کی بات، کہیں کوئی روشنی، کوئی کرن اس معاشرے میں تھی؟ اس معاشرے میں خالص اللہ نے جو فطرت سلیم عطا کی تھی اور جو عقل سلیم عطا کیا تھا، اس کی روشنی میں سفر کرتے ہوئے ان تمام معبودوں کا انکار کر کے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وانا من المشرکین، میں تمہارے ان معبودوں کو نہیں مانتا، میں ان کی نفی کرتا ہوں، ان سب کا باغی ہوں، یہ سب گمراہی ہے، میں نے اپنا رخ کر لیا ہے ہر طرف سے یکسو ہو کر اس ہستی کی طرف جو آسمان اور زمین کی خالق ہے، سورج کا بنانے والا۔ میں سورج کو نہیں پوچھتا، سورج کے بنانے والے کو پوچھتا ہوں۔ میں چاند کا پجاری نہیں ہوں، چاند کے خالق کا پجاری ہوں۔ یہ ستاروں کا میں پجاری نہیں ہوں، ستاروں کے پیدا کرنے والوں کا، مالک کا میں پجاری ہوں، کائنات کا نہیں ہوں، کائنات کے خالق ہوں۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ یہ پہلا امتحان ہے۔ دیکھیے اپنے اوپر قیاس نہ کیجیے، آپ جو اللہ نے پیدا کیا ہے مسلمانوں کے گھر میں، آپ کے ایک کان میں پیدا ہوتے ہی اذان کہہ دی گئی، دوسرے میں اقامت کہہ دی گئی، آخر کہیں نہ کہیں کوئی اثر اس کا ہوتا ہوگا نا، تبھی تو، ورنہ یہ بے مقصد تو کام نہیں ہے، حضور سے مسنون ہے یہ۔ کیا پتہ ہمارے تحت الشعور کی کون سی ٹیپ جو ہے وہ اس وقت چل رہی ہو اور اس کے اوپر جو ہے یہ نقش ہو گئے، کوئی نہیں کہہ سکتے۔ لیکن وہاں جو کچھ بھی نہیں تھا، کفر ہی کفر، سیاسی شرک، مذہبی شرک، ستارہ پرستی کا شرک، بت پرستی کا شرک، اس میں ایک نوجوان سلیم الفطرت نوجوان، اس نے ان تمام سے رخ موڑ کر ایک اللہ کی ہستی کی طرف۔ اب آپ سوچئے دوسرا امتحان آتا ہے،
حق پر پہنچ تو گئے، حق پر کھڑے رہنا آسان نہیں ہے۔ اس کے لیے امتحانات آئیں گے، آزمایا جائے گا۔ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ ہم تو آسماتے ہیں، پھر تم نے کہہ تو دیا نبی اللہ، اچھا آپ دیکھتے ہیں تمہیں جانچیں گے، پرکھیں گے، امتحان لیں گے تمہارا۔ وہ امتحان کیا تھا؟ اسی کو کہا نا حامیم سجدہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور پھر جم گئے۔ یہ جم جانا جو ہے اس استقامت میں قیامت مضمر ہے۔ سب سے پہلے گھر میں جنگ ہوئی، باپ کہتا ہے ابراہیم کیا اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم یہ کیا تم میرے آلہہ، میرے جو معبود ہیں ان سے تم نے روگردانی کر دی ہے؟ اور ابراہیم سمجھا رہے ہیں یا ابت، ابا جان انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ ابا جان میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، مجھے اللہ نے وحی کے ذریعے سے ہدایت کاملہ عطا کر دی ہے، تو آپ کو میری پیروی کرنی پڑے گی۔ دیکھیے بات الٹی ہو رہی ہے، وہ باپ ہے تم بیٹے ہو، وہ کہہ سکتا ہے میں نے اپنے یہ بال دھوپ میں سفید کیے، تم کل کے بچے آج تم مجھ سے مانگ رہے ہو، مطالبہ کر رہے ہو، دلیل پہلے دے دی ہے۔ یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک، وہ علم کا وہ شعبہ آپ کے پاس ہے ہی نہیں جو اللہ نے مجھے وحی کے ذریعے سے دے دیا، لہٰذا آپ کو میری پیروی کرنی ہوگی۔ یا ابت لا تعبد الشیطان، ابا جان دیکھیں شیطان کی پیروی نہ کیجیے، انہ کان للرحمن عصیا، وہ تو رحمان کا بڑا گنہگار تھا، سرکش تھا، باغی تھا۔ یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، ابا جان مجھے بڑا اندیشہ ہے کہ آپ کہیں اللہ کی نگاہ میں شیطان کے ساتھیوں میں شمار نہ ہو جائیں اور پھر آپ پر اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ لیکن جواب کیا دیا باپ نے؟ اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہ لارجمنک واہجرنی ملیا، اے ابراہیم میرے آلہہ میرے معبودوں سے روگردانی کر رہا ہے، بعد نہیں آؤ گے سنسار کر دوں گا، پتھر مار مار کے ہلاک کر دوں گا، اور نکل جاؤ، دفع ہو جاؤ میری نگاہوں کے سامنے سے۔ وہ فطرت سلیمہ کا حامل نوجوان کیا کہتا ہے؟ قال سلام علیک، اچھا ابا جان آپ پر سلام دی، میں قال سلام علیک، میں جاتا ہوں، گھر چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیکن میں اپنے رب سے آپ کے لیے دعا کروں گا کہ وہ آپ کو ہدایت دے، وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے، مجھے امید ہے کہ وہ میری اس دعا کو رد نہیں کرے۔ اب اس سے آگے بات بڑھی، ابراہیم سوچتے ہیں کہ ان لوگوں کے اوپر تیشہ زوردار باندھ رہا ہوگا، یہ جاگنے میں تیار نہیں ہے۔ میں ان سے کہتا ہوں تو ہاں کہتے ہیں ہاں ٹھیک تو کہہ رہے ہو تم، لیکن نہیں بھائی ہمارے آبا و اجداد کا دین ہے اس پہ چلے آ رہے ہیں، کیسے چھوڑ دیں؟ بات تو تمہاری ٹھیک لگتی ہے ابراہیم، تم بات تو صحیح کر رہے ہو، لیکن سورہ عنکبوت میں فرمایا مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا، حضرت ابراہیم نے کہا تم اپنے دنیا کی زندگی کی محبتوں کی وجہ سے جکڑے ہوئے ہو، ورنہ تمہیں معلوم ہے میں نے کھول دیا تم پر کہ یہ سب بکواس ہے، یہ تمہارے عقائد جو ہیں بے بنیاد ہے، لیکن دنیاوی محبتیں یہ تعلق جو ہے تمہیں کھڑا کیے ہوئے ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ان پر وہی اقبال کا شعر ہے کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر، مرد ناداں پر کلام نرم و نازک، اس کے اوپر تو وہ ہتھوڑا کرانا پڑتا ہے، وہ ہتھوڑا کرانے کی سوچی۔ ان کا کوئی تہوار آ رہا تھا جس میں جا کے باہر میدان میں جا کے کوئی پوجا کرنی تھی کسی خاص ستارے کی، اور پورا شہر خالی ہو جانا تھا۔ حضرت ابراہیم نے کہا میری طبیعت تو ٹھیک نہیں، میں تو آپ لوگوں کے ساتھ نہیں جاؤں گا، آپ جائیے۔ سب چلے گئے، پورا شہر خالی ہو گیا۔
اب انہوں نے ہاتھ میں ہتھوڑا لیا، وہ بت خانے میں گھس گئے اور سب بتوں کو توڑ کے چورا چورا کر دیا۔ لیکن طبیعت میں ایک عجیب قسم کا ایک مٹھاس والا مزاح تھا، تو اس ایک سب سے بڑے بت کو چھوڑ دیا اور اس کے کندھے پر وہ تیشہ رکھ دیا۔ اب جو وہ رات کو واپس آئے ہوں گے، آپ سوچئے ذرا، آج بھی ہندوستان کے شہر متھرا میں یا بنارس میں کہیں بتوں کے ساتھ کے کوئی حشر کر دے تو کیا قیامت آئے گی؟ کیا کیا؟ من فعل ھذا بآلہتنا، کون ہے وہ جس نے ہمارے معبودوں کا یہ حشر کیا ہے؟ بہت کچھ کرتے ہیں کچھ لوگ، ہاں ہم سنتے تھے ایک نوجوان جو ہے وہ کچھ کا ذکر کیا کرتا تھا ان بتوں کا کہ ان میں کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، کچھ باغیانہ خیالات کا اظہار کیا کرتا تھا وہ ابراہیم۔ بلاؤ، حاضر کیا گیا، یا ابراہیم انت فعلت ھذا، کیا آپ تم نے کیا؟ مجھ سے کیا پوچھتے، اس بڑے بت سے پوچھو، اس سے پوچھو، بھائی سارے ٹوٹے ہوئے، یہ سالم کھڑا ہے۔ اور نمبر 2 جسے کہتے ہیں پولیس کی اصطلاح میں آلہ واردات، قتل کیا تھا تو کس چیز سے کیا تھا وہ بھی برآمد ہو گیا، وہ چھری بھی مل گئی ہے، اس پر خون کے دھبے بھی ہیں، اور آج تو آپ کو معلوم ہے کہ خون کے قطرے سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ کس کا خون تھا، جنرلسٹ کے ذریعے سے، تو اس نے کیا ہوگا کہ ابراہیم وقل کے ناخن لوگ ان سے پوچھے، یہ بات کرتے کوئی اف لکم، تو ہے تم پر، تم پوچھتے ہو ان کو جو بات تک نہیں کر سکتے، جو اپنا دفاع نہیں کر سکتے، جو اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے۔ ایک عام انسان بھی دفاع کرتا ہے اپنا۔ فرجعوا الی انفسہم، اب انہوں نے اپنے اندر دلوں کی طرف دھیان کر کے سوچا کہ واقعی ابراہیم صحیح کہتا ہے، لیکن پھر لوٹے، پھر وہ عصبیت، پھر وہ آباء و اجداد کے ساتھ تعلق، پھر وہ معاشرتی نظام، انہوں نے کہا بس اس کو قتل کرو، اس کو ختم کرو۔ یہ اس کو فیس کرنا، آپ سوچ لیجیے یہ کتنے بڑے امتحان کی بات تھی، کتنے بڑے جھگڑ کی بات تھی۔ اچھا چونکہ وہاں نظام بھی تھا، بادشاہ کے دربار میں حاضری ہو گئی۔ ابراہیم، ہم نے سنا تم ہمارے سوا کسی کو خدا مانتے ہو؟ جی ہاں، کون ہے وہ خدا؟ فرمایا میرا رب وہ ہے جو زندہ رکھتا ہے اور مارتا ہے، ربی الذی یحیی و یمیت، قال انا احیی و امیت، میں بھی زندہ رکھتا ہوں اور مارتا ہوں۔ فوراً جو ہے حکم دیا، جیل خانے سے 2 قیدیوں کو بلایا، ایک کی گردن اسی وقت مار دی، دیکھو میں نے مروا دیا کہ نہیں، ہے نہیں میرے پاس ہتھیار، اور ایک کا جان اسے چھوڑ دی، میں خدا ہوا کہ نہیں؟ حضرت ابراہیم نے سمجھ لیا کہ اب یہ جس قسم کی کچھ بحثی میں آ گیا ہے، یہاں بھی کوئی ہتھوڑا چلانا پڑے گا۔ فرمایا فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بہا من المغرب، میرا رب وہ ہے جو مشرق